ہندو مذہب سے خاص تعلق رکھنے والا ایک تہوار ہے جو ابھی 15 تاریخ کو آنے والا ہے۔ ویسے تو یہ 14 جنوری کو آتا تھا، لیکن 77 سال کے بعد پہلی مرتبہ 15 تاریخ کو یہ مکر سنکرانتی جو سکرات ہے، یہ پہلی مرتبہ 15 تاریخ کو آئے گی۔ اس کا تعلق چونکہ سورج سے ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے سورج کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ غیر مذہب میں اور ہمارے مذہب میں فرق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب اور خالق کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورج اپنی جگہ روشنی کا کام دیتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن پوجا نہیں کرتے۔ دوسرے مذہب والے لوگ احترام کے نام پر اتنا عقیدت مند ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس کو اپنا معبود سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو مکر سنکرانتی ہے، سکرات ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ منائی کیوں جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو مذہب کے مطابق چونکہ سوریہ اور سورج ان کا معبود ہے، تو ایک مرتبہ سورج اپنے بیٹے شنی کے یہاں، چونکہ شنی بھی ایک دیوتا ہے، اپنے بیٹے شنی کے یہاں ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ تو جب وہ اپنے یہاں ملاقات کرنے کے لیے آیا تو وہ دن یہی تھا اور وہ تاریخ بھی یہی تھی، یعنی یہاں ملاقات کرنے کے بعد جب سورج واپس ہوتا ہے تو سردی سے اب چونکہ گرمی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اب یہ ملاقات کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اب سردی کے دن ختم ہونے والے ہیں، اب سورج اپنی تیزی پکڑنے والا ہے۔ تو چونکہ سورج اپنی تیزی پکڑنے والا ہے، تو جب سورج اپنے بیٹے شنی کے یہاں آیا تو شنی نے کیا کام کیا، آپ کے استقبال میں آپ کو جو گفٹ کے طور پر جو دیا تھا وہ ایک کالا تل تھا، اور جس طرح سے کالا تل ماتھے وغیرہ پر لگاتے ہیں، جو تلوں کے لڈو آج کل ہم کھاتے ہیں نا، گڑ اور لڈو، گڑ اور تل ملا کر، یہ اسی دور کا چال چلن ہے کہ اس دن بھیٹ بھی کیا تھا، اور آپ کی جو پوجا کی تھی، یعنی شنی نے اپنے باپ سورج کی جو پوجا کی تھی وہ کس کے ذریعے کی تھی، وہ تلوں کے ذریعے کی تھی۔ تو اس دن سے تو رواج یہ چل گیا تھا کہ تل اور لڈو کا کھانا آج کے دن ان کے یہاں بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ مجھے بھی ابھی پتا چلا، چونکہ ہمارے یہاں بھی یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر تلوں کے لڈو نہیں کھاتے تو بہت سارے 2-4 لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اچھے کھانے کا اس دن میں انتظام کرتے ہیں۔ نہ جانے یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن میرے سننے میں ایسا آیا کہ اس طرح کا کام ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر اس کی نسبت کہاں جائے گی، سوریہ اور شنی کے طریقے پر جائے گی۔ پھر دوسری چیز، ہمارے نوجوان جو پتنگ اڑاتے ہیں، یہ پتنگ کا رواج بھی اسی دن سے چلا آیا۔ یہ ایک دیوتا اور گزرے جو آج کل بہت زیادہ نعرہ لگایا جاتا ہے اور اس کو لے کر پورے ہندوستان میں کھیل اور بکھیڑا ہے، جس کو کہا جاتا ہے پربھو شری رام۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پربھو شری رام۔ تو اسی مکر سنکرانتی کے دن، اس سے پہلے پتنگ کا رواج نہیں تھا، پربھو شری رام نے مکر سنکرانتی کے دن پتنگ اڑانی شروع کی۔ تو یہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ وہ پتنگ اڑتے اڑتے اندر لوک کی سیر کر کے آئی۔ اندر لوک کیا ہے؟ اندر یہ بھی ان کے ہندو مذہب کے مطابق ایک ایسا دیوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قبضے میں برسات کرنا، اور جنگ میں اس کی پوجا کرنے کے بعد، اس کا نام لینے کے بعد اگر ہندو مذہب کے لوگ جنگ میں جاتے ہیں تو پھر اس کی فتح ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے ہمارا ماننا ہے کہ بارش برسانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مامور کر رکھا ہے، تو یہ اندر نام اس کی ایک جگہ ہے، لوک، وہ بھی آسمان کے اوپر ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ یعنی پربھو شری رام نے جب وہ پتنگ اس دن اڑائی تو وہ اندر لوک کی سیر کر کے آئی۔ تو اس دن سے چونکہ ان کی وہ پھر برکت کا دن ہوا، ان کے لیے تبرک کا دن ہوا، تو پھر جب سے لے کر یہ اس دن پتنگ اڑانے کو بھی اچھا کام سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نوجوان خیال کر لو کہ اگر ہم آج کے دن مکر سنکرانتی کے دن پتنگ اڑائیں گے تو پھر اس کی نسبت کہاں جائے گی، پربھو شری رام کی طرف اس کی نسبت جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے
یہ کچھ رسم و رواج ایسے ہیں جو مذہب کے نام پر اور کلچر کے نام پر، ریتی رواجوں کے نام پر ہمارے اندر رچا اور بسا دیے جاتے ہیں. پھر یہ اتنے رچ جاتے ہیں، اتنے بس جاتے ہیں، پھر بڑے سے بڑا غلامی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہر چیز جو بھی دنیا میں کی جاتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ہم شب برات مناتے ہیں، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن قربانی کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ہندو مذہب کے مطابق جو یہ مکر سنکرانتی ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے یا کچھ بھی تہوار ہے، اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے کہ جس کا تعلق ہندو مذہب کے تہواروں سے ہو تو ہم صرف اس کو رسم اور رواج نہ سمجھیں، بلکہ پہلے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ اور تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا اس طرح کا کام کرنا رواج کے نام پر ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ بالکل عام بات ہے. مکر سنکرانتی کے نام